بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ تو پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے پچھلا سبق اچھے سے یاد کر لیا ہوگا۔ تو ہم کوشش انشاءاللہ جاری رکھیں گے، کیونکہ شیطان تو ہمیں بار بار روکے گا نا قرآن پاک یاد کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، لیکن ہم نے کوشش کرنی انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں آج ہم اپنے اگلے سبق کی طرف۔ ہم نے 2 قاعدے پہلے پڑھ لیے تھے۔ کون کون سے پڑھے تھے؟ اظہار اور ادغام۔ اظہار کا مطلب تھا ظاہر کر کے پڑھنا، ادغام کا مطلب تھا ایک دوسرے حرف کے ساتھ پہلے حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملا دینا، ٹھیک ہے۔ آج ہم نمبر 3 قاعدہ پڑھیں گے، اقلاب۔ کون سا قاعدہ پڑھیں گے؟ اقلاب۔ اقلاب کا معنی کیا ہے؟ بدلنا۔ اقلاب کا معنی کیا ہے؟ بدلنا۔ اب سمجھیے آگے۔ نون ساکن کو میم کے ساتھ بدلنا اقلاب کہتے ہیں۔ نون ساکن کو میم کے ساتھ بدلنے کو اقلاب کہتے ہیں۔ مثال، یہ بہت مختصر سا ہے، پہلے 2 سبق آپ نے ماشاءاللہ کافی محنت کے ساتھ پڑھ لیے بڑے بڑے، لیکن آج میں نے سوچا کہ ایک سبق درمیان میں چھوڑ کے آخری پڑھاتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ دیکھیں، قرآن پاک میں یہ کم جگہ پہ آتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا نا اخفاء، ادغام، وہ بہت ساری جگہ پہ آئے گا، لیکن یہ کچھ چنے گنے ہی حروف ہیں جہاں پہ یہ ایسے قاعدہ اختیار ہوگا کہ نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے یا تنوین کے بعد با آ جائے، ہم دیکھیں شروع سے یہی پڑھتے آ رہے، نون ساکن اور تنوین، ہر جگہ پہ نون ساکن اور تنوین۔ حروف یرملون میں وہی قاعدہ استعمال کیا، حروف حلقی میں۔ اب تیسرے نمبر پہ ہم آ گئے ہیں اقلاب پہ، وہاں بھی نون ساکن اور تنوین دونوں بہن بھائی کٹھے چل رہے ہیں نا۔ اب دیکھیں، نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد، دونوں پھر کٹھے ہیں، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو پھر ہم کیا کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیے ہم نے کیا کرنا، مثال کے طور پہ تام بوتو، ویسے حرف تھا تا نون زبر تن، با پیش بو، تن بو، لیکن ہم نے اب کیا کرنا، یہ تن جو ہے یہ نون ساکن ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر چھوٹی سی جزم بھی ہے، ٹھیک ہے، تن بوتو، لیکن ہم نے کیا پڑھ لیا، نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، اقلاب کا پڑھے نا، ہم نے بدل دینا۔ ہم نے کس کو بدلنا ہے اب یہ سمجھنا، ہم نے نون ساکن کو میم کے ساتھ بدل دینا۔ اکثر قرآن پاک جو ہے نا وہاں پہ چھوٹی سی میم لکھی ہوتی، لیکن کسی پہ نہیں بھی لکھی ہوتی، تو وہاں ہم نے اب خود سوچنا، ہم نے اب کرنا کیا ہے، پریشان نہیں ہونا، سوچنا ہے پھر نون ساکن آ گیا ہے یا تنوین آ گئی، مطلب 2 زبر 2 زیر 2 پیش میں سے کچھ آ گیا، اس کے بعد والا حرف جو با ہے، تو اب کیا کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہم نے۔ اب وہاں پہ ہم نے میم لگا دینی، نون کو ہم نے ختم کر کے نون کی جگہ ہم نے میم کو دے دینی، تام بوتو۔ یہ اکثر بچے پوچھتے ہیں کہ آنٹی یہ میم کیا ہے، یہ میم کو سمجھ آئی، یہ نون کو ہم نے ختم کر دینا، نون کی جگہ ہم نے میم کو دے دینی، مطلب کہ بدل دینا، نون کو ہم نے میم کے ساتھ بدل دینا۔ آپ سمجھ آئیے اقلاب کا مطلب، تام بوتو مطلب نون کی جگہ میم کو دے دی، تام بوتو۔ ابھی دیکھو نون ساکن آ گیا، اس کے بعد با ہے، یہی قاعدہ پڑھ لینا، نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اس نون کو ہم نے میم سے بدل دینا ہے، مام باخیلا، سمجھ آ گئی نا، نون ساکن اس کے بعد با، نون ساکن اس کے بعد با، نون ساکن کو میم سے بدل دیں گے، مام باخیلا، نون ساکن اس کے بعد با، سم بولاتن، یہ قرآن پاک کے ہی حرف ہیں، سم بولاتن، یہ زیادہ نہیں قرآن پاک میں، کم نظر آئیں گے آپ کو،
سمیع، یہ تھی نون ساکن کی مثالیں. نون ساکن تنوین ایک ہی ہے دونوں چیزیں، ٹھیک ہے. یہ اس کی مثالیں آپ نے سمجھ لی. آپ دیکھو یہ تنوین آ گئی، تنوین کا پتہ چل گیا آپ کو، بار بار پڑھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ. 2 زبر 2 زیر 2 پیش، 2 زبریں بھی تنوین ہے، 2 زیریں بھی تنوین ہے، 2 پیشیں بھی تنوین ہے. ہم کہیں گے اگر تنوین آ جائے تو اس کے آگے با آ جائے تو پھر ہم کیا کریں گے. اس کے بعد بھی پیارے بچوں ہم پڑھیں گے ہم اصل میں یہ کیا تھا. عین 2 پیش عن، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ عن با 2 زبر بن، اس میں نون چھپا ہوا ہے، اس میں نون چھپا ہوا. یہاں دیکھیں وہی نون چھپا ہوا، ہم نے اس کو میم سے چینج کر دینا. عین 2 پیش عن، عین 2 زیر عن. میں نے آپ کو سمجھایا تھا نا پہلے سبق میں کہ تنوین میں نون چھپا ہوتا ہے. اب یہ جو نون چھپا ہوا ہم نے اس چھپے ہوئے نون کو میم کے ساتھ چینج کرنا. سمیع بصیر، سمیع بصیر، سمیع بصیر. اب دیکھو نون ساکن میم بعدی، نون ساکن ہم نے نون کو میم سے بدل دیا اور ڈائریکٹ ہم نے میم کو با پہ لے آئے. میم بعدی، میم بعدی نون ساکن، اس کے بعد با آ گئی. میم باقیہ، میم باقیہ. بورک، نون ساکن اس کے بعد با. مطلب کہ سمجھ جانی چاہیے اب آپ کو، اتنا آسان قاعدہ ہے. نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو ہم نے نون ساکن کو میم کی جگہ دے دینی ہے. بورک، قوم، یہ تنوین آ گئی، ٹھیک ہے. قومم بورا، تنوین کے بعد با، تنوین کے بعد پھر با. چاہے تنوین اوپر ہو، چاہے تنوین نیچے ہو، چاہے پیش کی صورت میں ہو، جہاں بھی 2 زبریں 2 زیریں 2 پیشیں ہوں، اس کے بعد اگر با آ گئی تو کیا کرنا ہے، میم سے چینج کر دینا ہے اس نون کو. دیکھو میم نون زیر من، یہ من تھا، یہ والا نون ہم نے یہاں غائب کیا ہے. کرامم بررات، کرامم. کیوں ہم غائب کر رہے ہیں، ہم نے قاعدہ پڑھ لیا نا، با آ جائے گا تو ہم نے با کے پچھلے والے نون کو ختم کر دینا ہے. کرام کو چاہے تنوین میں ہو چاہے ساکن میں ہو، ٹھیک ہے، جس صورت میں ہو ہم نے اس کو ختم کرنا ہے. تو حاصل کلام کیا ہوا، اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جائے، وہ نون ساکن کو، وہ چاہے نون ساکن یہ والا ہو چاہے تنوین والا نون ساکن ہو، یہ دیکھیں ہم نے اس نون ساکن کو ختم کر کے وہاں پہ ہم نے میم کو لگا دینا ہے. سمجھائی نا. کرامم بررات، کرامم بررات. تو میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ. تو آپ خوش رہیں، آباد رہیں. مختصر سی زندگی ہے، ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے گزاریے. اللہ حافظ.